الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ یونس 11واں پارہ، اس کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ ان آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر، ایمان ایک بہت انمول اور قیمتی موتی ہے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس مومن کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اور یہ بڑا انمول موتی ہے، وہ اس زمین پر چلنے پھرنے والا خوش نصیب انسان ہوگا جس کی فکر میں یہ بات آ جائے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ رب العزت کا بے حد وہ مشکور ہو کہ مولا تو نے مجھے ایمان جیسی نعمت نصیب فرمائی.
باقی ہر انسان کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اتنی بات ایک آپ سب حضرات نے یاد رکھنی ہے کہ ایمان کی حفاظت قرآن مجید کے مفہوم کو، جو قرآن ایک مفہوم بیان کرتا ہے نا، جس بندے نے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ لیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت آسان انداز سے کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قرآن مجید کا علم، ایک ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی ادائیگی۔ قرآن مجید کا پورا علم حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، اور قرآن مجید کی ادائیگی بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا محنت طلب کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے۔ قرآن مجید کی ادائیگی اور اس کے مخارج اور قوانین اور ضوابط کے ساتھ اسے پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے عام لوگوں کو ایک بات سمجھائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا ایک مفہوم ہے کہ قرآن مجید ایمان کی حفاظت کا درس دینے کے لیے ہر بندے کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں اس نے زندگی میں پڑھا، غلطی کی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی اگر قرآن مجید کے مفہوم کے مطابق گزر رہی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ہی روئے زمین پر چیز ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ جانا کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ یہ جو میں نے آج آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خاص بات سمجھائی ہے، بس اسے آپ نے سمجھنا ہوگا۔ بڑا خاص یہ مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑی خاص بات سمجھائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ مومن، متقی۔ ہر مومن، ہر متقی اللہ کا دوست ہے۔ اللہ سن لو، ان اولیاء اللہ، مومن اور متقی یہ اللہ کے دوست ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ کب؟ جب یہ میرے پاس آ جائیں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ انسان ڈر جاتا ہے، کوئی ڈاکو مجھ پر حملہ کر دے گا، جی کوئی چور مجھ پر حملہ کر دے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا، یہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اور غم یہ ہوتا ہے زندگی میں انسان کو کوئی دکھ آ جائے، کوئی دکھ بھی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے، وہ ایک غم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو میرے دوست ہوں گے، یعنی اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ وہ میرے پاس آ گئے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آ گیا وہ اللہ کا دوست ہے۔
جو ایمان لے کر آ گیا وہ اللہ کا دوست ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ اللہ سے ڈر گیا, وہ اللہ سے ڈر گیا. اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. آگے اللہ نے ایک بات سمجھا دی, فرمایا قرآن کے مخاطب سن لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں, اللہ کی باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ. اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی. اصل کامیابی کا دار و مدار یہ ہے ایمان قبول کرنا اور پھر ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. فرمایا کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی بشارتیں ہیں. یہ ہے اصل کامیابی, یہ اصل کامیابی ہے جسے قرآن مجید نے سب سے بڑی کامیابی کہا. دیکھیے میرے بھائی, ایک ہوتا ہے دنیا کا غم اور ایک ہوتا ہے آخرت کا غم. ان میں دنیا کے غم میں اور آخرت کے غم میں 4 قسم کا فرق ہے. کتنے قسم کا فرق ہے جی؟ 4 قسم کا فرق ہے. دنیا کے غم میں اور آخرت کے غم میں 4 قسم کا فرق ہے. سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ دنیا کا غم خالص نہیں ہے, اس میں خوشی کی ملاوٹ ہے. دنیا کا غم خالص نہیں ہے, اس میں خوشی کی ملاوٹ ہے. اور آخرت کا غم بالکل خالص ہے. آخرت کا غم بالکل خالص ہے. مثال میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. دنیا کا غم خالص نہیں ہے, اس میں ملاوٹ شامل ہے, اور آخرت کے غم میں کوئی ملاوٹ شامل نہیں ہے, وہ بالکل خالص ہے. مثلا دنیا کے غم میں خوشی شامل ہے. کیسے؟ کوئی بندہ ہے بیمار ہو گیا, اس پر بیماری آ گئی, مومن ہے نا, مومن ہے, کسی مرض میں وہ مبتلا ہو گیا. اس کے ذہن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی آ جاتا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن بندے پر جب بیماری آتی ہے تو اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں. اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہ دنیا کا غم ہے نا, خالص نہیں ہے, یہ ہے ملاوٹ. خالص غم نہیں ہے, یہ ملاوٹ ہے. اس میں خوشی شامل ہے. وہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مومن ہے, اسے پتہ چل گیا کہ میں بیمار ہوں, پھر اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کبھی سر میں درد ہو گیا, یہ کبھی گھٹنوں میں درد ہو گیا, یہ کبھی ٹانگوں میں درد ہو گیا, یہ کئی قسم کی بیماریاں ہیں. اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں. اب دنیا کا غم ہے, اس میں خوشی کی ملاوٹ بھی ہے. بندہ بیمار ہو گیا, درد ہو رہا ہے نا, درد کو روکنے کی دوا موجود نہیں, درد کو روکنے کی دوا بھی موجود ہے. پھر بندہ بیمار ہو گیا, بیوی خدمت کر رہی ہے, یہ کیا ہے؟ بچے خدمت کر رہے ہیں, بھائی خدمت کر رہا ہے, دوست و احباب آ رہے ہیں. پھر اگر کوئی مرگ ہو جاتی ہے, کوئی اپنا پیارا مر جاتا ہے, بیٹا مر جاتا ہے, بھائی مر جاتا ہے, والدہ مر جاتی ہے, والد مر جاتا ہے, ہر طرف سے اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں حوصلہ دینے کے لیے, تسلیاں دینے کے لیے. جی اب اس پر غم ہے, دوست آئے, احباب آئے, رشتہ دار آئے, خونی رشتہ دار آئے, تسلیاں دی. اب کیا ایک غم ہے
لیکن غم کے ساتھ ساتھ یہ دوسری تسلیاں بھی. تو دنیا کا غم خالص غم نہیں ہے، آخرت کا غم اس کے مقابلے میں بالکل خالص ہے. دنیا کے غم میں خوشی شامل ہے، خوشی کی ملاوٹ ہے، لیکن آخرت کے غم میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے چند رشتے گنوائے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ قرآن نے کتنے قریبی رشتے گنوائے ہیں. فرمایا ایک ہے دنیا کا غم، اس میں خوشی کی ملاوٹ ہے، لیکن آخرت کے اندر جو غم آئے گا اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ تیرا بھائی، تیری ماں، تیرا والد، تیری بیوی، تیرا بیٹا، یہ بھی تیرے غم میں شریک نہیں ہوں گے، یہ بھی تیرے غم میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. سن لو، میرے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. اور اللہ نے ان 5 رشتوں کو گنوایا، فرمایا اس غم کے اندر یہ بھی شریک نہیں ہوں گے، یہ بھی شریک نہیں ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. بعض چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، بڑے خوش نصیب چہرے ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر سیاہی سیاہی ہوگی. فرمایا یہ سارے کے سارے کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. میں نے کہا نا دنیا اور آخرت کے غم میں 4 طرح کا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کے غم کے اندر خوشی کی ملاوٹ ہوتی ہے، آخرت کا غم بالکل خالص غم ہوتا ہے. اور دیکھو ایک جگہ قرآن نے کیا کہا؟ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہ نارا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہماری آیات کا، عنقریب ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں. اللہ کہتے ہیں آگ کیسی ہوگی ذرا سنیں. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی ان کی کھال جلے گی نا، بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی جگہ دوسری کھال آ جائے گی. 1 سیکنڈ سے پہلے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ کہتے ہیں ایک کھال جلے گی، ساتھ ہی بالکل دوسری کھال آ جائے گی جی. اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ لیذوقوا العذاب، اب عذاب کو چکھو. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہے آخرت کا غم جو بالکل خالص ہوگا، بالکل خالص ہوگا. نمبر 2، دنیا کے غم میں اور آخرت کے غم میں دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کا غم محدود سطح پر ہے، محدود سطح پر ہے نا، اور آخرت کا غم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. دنیا کا غم ہے محدود سطح پر ہے، ایک وقت آئے گا یہ غم ختم ہو جائے گا. کم از کم موت کے ساتھ تو یہ دنیا کے غم ختم ہو جائیں گے نا. دنیا کے غم ہیں ختم ہو جائیں گے ایک محدود وقت تک. دیکھیے جس گھر میں میت ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو ہی میت اٹھتی ہے نا، میت جو ہی اٹھتی ہے اسی وقت سے غم جو ہے نا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میت کی تدفین کر کے آتے ہیں، کھانا کھلاؤ جی، عورتوں کو کھلاؤ جی، مردوں کو کھلاؤ جی، مہمان ہیں جی، 2 دن ہیں جی، 4 دن ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ سب جانے والا دل و دماغ سے ہی چلا جاتا ہے. تو یہ محدود غم ہے. اگر کسی نے غم اپنی اولاد کا لیا بھی، ظاہر ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، جو ہی مرا وہ غم چلا جائے گا. لیکن آخرت کا جو غم ہے یہ محدود نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
لامحدود ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اس روئے زمین پر کتنے انسان آئے ہیں، انہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ وہی جانتا ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سارے انسانوں کے غم اکٹھے کر کے کسی ایک بندے کی گود میں ڈال دیے جائیں. جملے ذرا سننا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سارے لوگوں کے دنیا کے غم اکٹھے کر کے کسی ایک بندے کی گود میں ڈال دیے جائیں. ان غموں کو آخرت کے غم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے وہ نسبت بھی نہیں ہے. آخرت قرآن جو غم بیان کرتا ہے نا، اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ دنیا کے غم میں خوشی کی ملاوٹ ہوتی ہے. آخرت کا غم بالکل خالص ہے، بالکل خالص ہے. حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ ایک ایسے کافر کو کھڑا کرے گا اور اپنی عدالت میں اللہ اسے بلائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا وہ کافر ایسا ہوگا جس نے دنیا کی زندگی میں بہت عیش و عشرت کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، غم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا. اللہ ایک فرشتے سے کہیں گے کہ اس کو جہنم کا ایک چکر لگا کے لاؤ، باہر سے، اندر نہیں، جہنم کے باہر سے ایک چکر لگوا کے لاؤ. جب وہ فرشتہ اس کافر کو چکر لگوا کے لائے گا نا، اللہ کہے گا بول کبھی خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا مولا آج تک خوشی نہیں دیکھی. امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو دنیا میں کبھی غم نہیں آیا، پریشانی نہیں آئی، یہ وہ بندہ ہے. لیکن جب جہنم کے قریب فرشتہ چکر لگوائے گا نا تو اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا مولا کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی ہے، کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی ہے. یہ تو ابھی جہنم کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا اسے داخل نہیں کیا، صرف اسے جہنم کی زیارت کروائی ہے، وہ دنیا کی ساری خوشیوں کو بھول گیا. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرے دوست ہوں گے مومن متقی، اللہ نے فرمایا نہ انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا. اللہ اکبر. غم کیسا ہوگا؟ دنیا کے غم میں خوشی کی ملاوٹ ہے اور آخرت کے غم میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں سوچ لو آخرت کا غم کتنا خالص غم ہوگا. قرآن ایک جگہ پر کیا کہتا ہے ذرا سنیے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب اہل جہنم کے اندر چلے جائیں گے نا، جہنم کے اندر، دیکھیے میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے اور اس کا چیلنج امام الانبیاء کے زمانے میں نہیں تھا. اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک یہ چیلنج تلوار کی طرح تمہارے سر پر لٹکتا رہے گا، قیامت کی صبح تک. جو دور بھی آ جائیں اللہ کہتے ہیں میری باتوں کو مانو، نہیں مانتے تو پھر رد پر کوئی دلیل تو پیش کرو نا. رد پر دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے تو پھر سنو. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ جہنمی جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. مالک یہ جہنم پر مقرر ایک فرشتہ ہے، ذمہ دار امیر ہے سارے فرشتوں کا. اللہ نے اس کو جہنم پر مقرر کیا ہے. یہ سارے جہنمی اسے پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. وہ پکاریں گے اے مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اپنے رب سے یہ کہنا کہ ہمارے متعلق فیصلہ کر دے.
وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ دوسرے مقام پر قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فیصلہ ہے، یعنی اللہ سے کہنا کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، اللہ ہمیں مار دے۔ قالت، وہ مالک کہے گا، انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ پھر وہ کہے گا مالک، لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ مالک کہے گا اہل جہنم سے کہ تمہارے پاس ہم حق لے کر نہیں آئے تھے، انبیاء بھی آگے، وحی بھی آئی، معجزات بھی آئے، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے رہے، تم نے سوچ کے اعتبار سے بھی کبھی اپنی سوچ کو انبیاء کے مقابلے میں پیچھے نہیں کیا، کتاب اللہ کے مقابلے میں پیچھے نہیں کیا۔ فرمایا لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق تمہارے پاس حق آیا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اکثر لوگ تم حق کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر قرآن نے دوسرے مقام پر اہل جہنم کی ایک بات کو ذکر کیا۔ یہ سورہ مومنون ہے، اور قرآن نے کیسے ذکر کیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اہل جہنم کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، بدبخت جو ہوئے ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم تو گمراہ لوگ تھے مولا، ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، اس جہنم سے ہمیں نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ایسا کام کریں نا تو ہم ظالم ہوں گے، اگر ہم دوبارہ، اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو، مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ اور قرآن دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ کافر اس وقت کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ آج ہم مٹی ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایسے ہوگا نہیں، ایسے نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار کر آگے ہو، اب یہاں بھی تمہیں چاہو کہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی دی جائے۔ اللہ کہیں گے ایسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جو باتیں قرآن مجید میں انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے میں نے تم تک پہنچائی، تم نے ان کا انکار کیا، یہ ہے آخرت کا غم اور خالص غم۔ میں نے بتایا نا، دنیا کے غم میں اور آخرت کے غم میں یہی بنیادی فرق ہے کہ دنیا کا غم عارضی ہے اور آخرت کا غم دائمی ہے۔ دنیا کا غم محدود ہے اور آخرت کا غم لامحدود ہے، اور دنیا کے غم میں خوشی کی ملاوٹ ہوتی ہے، آخرت کے غم میں کسی چیز کی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک کیمیا نسخہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کیمیا نسخہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعوے داروں، ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر ایمان کا دعویٰ کرنا ہے اور پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ ہمیں تو
پہلے شعبے کا بھی علم نہیں ہے، پہلے شعبے کے متعلق بھی علم نہیں ہے، اور قرآن اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، عقائد سب سے پہلا بنیادی جو شعبہ ہے، باقی 4 شعبوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ عقائد کا شعبہ ہے۔ عقائد میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہ کرنا، پہلی بات عقائد میں پہلی بات یہ ہے۔ اور عقائد میں دوسری بات ہے امام الانبیاء کی رسالت کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ منوانا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو عقائد میں تیسری بات ہے وہ ہے آخرت پر پورے یقین کے ساتھ ایمان لے کر آنا۔ اب اللہ کہتے ہیں ہر بندہ میرے دروازے پر آئے اور میرے دروازے کو دستک دے۔ یہ بات مخلوق کو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ بات مخلوق کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میرے دروازے کو دستک دو، مجھ سے سوال کرو۔ مخلوق کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ مخلوق نے ہمیشہ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر پہلے مخلوق کے دروازے پر دستک دی ہے کہ یہ مخلوق اللہ تک پہنچائے گی، یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ پھر عقائد میں دوسری چیز کیا ہے؟ رسالت ہے۔ رسالت میں کس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے؟ کہ اللہ کی صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ماننا، اللہ کی صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ماننا، یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہم نے اللہ کی صفتوں کو امام الانبیاء میں مانا۔ اور تیسری چیز ہے قیامت پر پورے یقین کے ساتھ ایمان لے کر آنا، لیکن یقین کے ساتھ نہیں لاتے، خیال میں ہے کہ قیامت آئے گی، خیالی پلاؤ، خیال میں ہے بس قیامت۔ اسلام کے 5 شعبے، پہلا شعبہ عقائد ہے اور دوسرا شعبہ عبادات ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے نا۔ ابھی عبادات کے کیسی گھڑیاں اور اوقات آ رہے ہیں، لیکن کوئی احترام کرتا ہے عبادات کا؟ ہم اپنی نماز کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں نا، دل خود ہی نہیں مانتا کہ نماز ہوئی ہے، اللہ تک تو کیا پہنچنی ہے دل ہی نہیں مانتا، یہی انکار کر دیتا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ عبادات میں کتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک عبادات کا احترام ہوتا ہے۔ یہاں اس ماحول اور معاشرے میں بہترامی عبادات کی کتنی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھنا لوگ کیسے بے دھڑک ہو کے روزے کھائیں گے۔ ہوتا ہے نا بندہ چلو نہیں رکھا، اندر یار کمرے میں کھا لو نا، بے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بے احترامی۔ تو دوسری چیز اسلام کے جو بنیادی چیز ہے، 5 شعبے ہیں، دوسری چیز ہے عبادات اور تیسری چیز ہے معاملات۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں بھائی؟ ہر بندہ مجھ سمیت جانتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، لین دین کے معاملات ہمارے کیسے ہیں، جھوٹ ہم کتنا بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کتنی کرتے ہیں، دھوکہ ہم کتنا دیتے ہیں، معاملات ہمارے کیسے ہیں۔ پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات اور پھر معاشرت۔ نمبر 4 کیا ہے؟ معاشرت۔ بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عام انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف دعویٰ نہ کرو، دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیں اس ماحول اور معاشرے کے اندر امام الانبیاء نے اسلام کے بنیادی 5 شعبے بتائے، ان میں سب سے پہلا شعبہ عقیدہ ہے۔ اسی شعبے کے اندر اکثر و بیشتر ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اسی شعبے کے اندر۔ باقی شعبے تو اس پہلے شعبے کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ قرآن نے سب سے زیادہ زور اس پہلے شعبے کی بنیاد کو مضبوط کرنے پر لگایا ہے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ویسے دنیاوی اعتبار سے ہم اولاد کی کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن سب سے عظیم باپ وہ ہے جس نے اپنی اولاد کی آخرت کے اعتبار سے فکر کی۔
اور جو بندہ اپنی اولاد کی آخرت کے اعتبار سے فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے حضرت لقمان کی نصیحتیں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن نے جو ذکر کیے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیسی کی تھی، اور قرآن نے ان نصیحتوں کو ذکر کیا، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں، ان میں عقائد ہیں، ان میں عبادات ہیں، ان میں معاملات ہیں، ان میں معاشرت ہے، اور اس میں 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ 5ویں نمبر پر اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات ہے۔ ہمارے ہاں اخلاق کا یہ تصور ہے کہ کوئی کسی سے ہنس کر مل گیا نا، بس یہ اخلاق ہے۔ میرے بھائی، اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے اخلاق کی اصل تعریف۔ ہنس کے ملنا اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک جز ہے۔ کسی کو ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا اس کا ایک جز ہے۔ اصل اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی بد اخلاقیوں سے بچائے۔ روحانی طور پر شراب پینا بد اخلاقی ہے، زنا کرنا بد اخلاقی ہے، سود کھانا بد اخلاقی ہے، شراب پینا بد اخلاقی ہے، جوا کھیلنا بد اخلاقی ہے، بد نظری کرنا بد اخلاقی ہے، گانا سننا بد اخلاقی ہے، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، غیبت کرنا بد اخلاقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسلام کے 5 شعبے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے شعبے امام الانبیاء نے ذکر کیے، قرآن نے یہ شعبے ذکر کیے، ان کی طرف کبھی توجہ ہی نہ ہو۔ یہ جو ایام ہے، یہ ایام، یہ شعبان کے ایام گزر رہے ہیں، بالکل رمضان انشاءاللہ العزیز قریب آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک بندے نے اپنے اللہ کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھ کر اللہ سے توفیق مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے۔ مولا توفیق تو عطا کر، اور ان معاملات کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی میں نیت کرتا ہوں۔ مولا اس نیت کو تو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اتنی دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ بڑا پرفتن دور ہے، بہت پرفتن دور ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک بات کر کے دین کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی، آپ اللہ کو دل دکھائیں اور اللہ کے سامنے ایک بات رکھیں۔ اللہ کو کہیں، مولا میں بڑا کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، آج میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ مولا میرے دل کے اندر وہ رستہ ڈال دے جو تیرے ہاں صحیح رستہ ہے۔ اتنی دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے بھائی وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اتنی دعا تو اللہ کے سامنے آپ کر سکتے ہو نا، کہ آؤ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو کہو، مولا اللہ رستہ نہیں دکھائے گا، اللہ رستہ نہیں دکھائے گا۔ اتنی دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ مولا جو صحیح رستہ ہے نا، قرآن والا اور نبی والا جو صحیح رستہ ہے، مولا اس راستے کو میرے دل میں ڈال دے، اور مولا اس راستے پر چلنے کی مجھے توفیق دے دے۔ کم از کم اتنی دعا تو کر سکتے ہیں نا میرے بھائی۔ انشاءاللہ کریں گے نا یہ دعا؟ اگر آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور رستہ دکھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔